امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ جس لمحے کا خدشہ برسوں سے تھا وہ حقیقت بن چکا ہے۔ لیکن یہ جنگ آج اچانک شروع نہیں ہوئی، اس کی بنیاد رکھی گئی سن 2025 میں، جب پہلی بار ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ یہ کوئی پراکسی وار نہیں تھی، نہ حزب اللہ نہ حماس، بلکہ ایرانی ڈرونز اور بیلسٹک میزائل خود اسرائیلی حدود کی طرف روانہ کیے گئے۔ یہ لمحہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ 1979 کے بعد پہلی بار ایران اور اسرائیل آمنے سامنے آئے۔ اسرائیل نے نقصان کم دکھانے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ تھی کہ آئرن ڈون شدید دباؤ میں آیا اور دنیا نے ایرانی میزائل ٹیکنالوجی کی اصل طاقت دیکھ لی۔ یہی وہ موقع تھا جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اگر ایران کو ابھی نہ روکا گیا تو طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ 1979 کے اسلامی انقلاب، امریکی سفارت خانے کے یرغمال بحران اور دہائیوں کی پابندیوں نے دونوں ممالک کو مستقل دشمن بنا دیا۔ سن 2015 کا نیوکلیئر معاہدہ ایک موقع تھا کہ تصادم روکا جا سکتا تھا، لیکن سن 2018 میں امریکہ نے خود یہ معاہدہ توڑ کر ایران کو دوبارہ دیوار سے لگا دیا۔ پابندیوں نے ایرانی معیشت کو کمزور کیا، مگر ایران جھکا نہیں، بلکہ اس نے اپنی عسکری صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا۔ غزہ جنگ نے آگ میں تیل کا کام کیا۔ اسرائیلی بمباری، ایران کی کھلی حمایت، ریڈ میں حوثیوں کے حملے اور عراق و شام میں امریکی بیسز پر ضربیں، یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں تھیں۔ امریکہ بار بار کہتا رہا کہ یہ حملے ایران کے کہنے پر ہو رہے ہیں، اور ایران انکار کرتا رہا، مگر سن 2025 میں اسرائیل پر براہ راست حملے نے یہ پردہ ہٹا دیا۔ یہی وہ ریڈ لائن تھی جس کے بعد واشنگٹن میں جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، بس وقت کا انتظار تھا۔ اور پھر آج امریکہ نے ایران پر براہ راست حملہ کر دیا۔ اسے پرشین سٹرائک کہا گیا، مگر حقیقت میں ایرانی سرزمین کے اندر اہم فوجی تنصیبات، ریڈار سسٹمز اور پاسداران انقلاب کے مراکز نشانہ بنے۔ یہ کوئی وارننگ نہیں تھی، بلکہ واضح جنگی پیغام تھا۔ امریکہ نے یہ قدم 3 بڑی وجوہات کی بنیاد پر اٹھایا۔ پہلی، اسرائیل کا وجود، خوف کہ ایران نیوکلیئر صلاحیت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ دوسری، امریکی عالمی ساکھ، کیونکہ اگر امریکہ خاموش رہتا تو دنیا میں اس کی طاقت پر سوال اٹھتا۔ تیسری، عالمی طاقت کی سیاست، جہاں یہ جنگ امریکہ، چین اور روس کے اثر و رسوخ کی لڑائی بھی بن چکی ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ایران کو کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ ایران عراق یا لیبیا نہیں، یہ ایک منظم ریاست ہے جس کے پاس مضبوط میزائل فورس، تربیت یافتہ فوج اور پورے خطے میں اتحاد موجود ہیں۔ اگر یہ جنگ پھیلی تو اس کے اثرات صرف اسرائیل یا امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے۔ آبنائے ہرمز خطرے میں پڑ سکتی ہے، جہاں سے دنیا کا بڑا حصہ تیل حاصل کرتا ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا اور پاکستان جیسے ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ سب سے افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ جنگ کے فیصلے ایوانوں میں ہوتے ہیں، لیکن مرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں۔ ایران کے شہری، اسرائیل کی عوام، فلسطین کے بچے، سب اس طاقت کے کھیل کا ایندھن بن رہے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کون جیتے گا، اصل سوال یہ ہے کہ دنیا کتنا ہارے گی۔ اگر یہ جنگ نہ رکی تو تاریخ اسے ایک اور بڑی عالمی تباہی کی شروعات بھی کہہ سکتی ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ شکریہ۔